جب تراویحوں کی نماز ہوتی ہے، دائیں بائیں جب سلام پھیرتے ہیں تو بہت سارے چہرے جب نظر نہیں آتے تو اس پر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان میں سے قریب زمانے میں چودھری منیر صاحب ہمارے ساتھی مسجد کے پڑوسی، ان کا انتقال ہوا، اور پھر اس طرح خواجہ طاہر حسن اور بلو، عبد الکریم بھٹی صاحب، خواجہ رفیق حوضری والے، اللہ تعالیٰ ان سب بزرگ ہستیوں کے کروڑہا اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ سورۃ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے، اس کی آیت مبارکہ ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آل عمران کے دوسرے رکوع کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کرنا ہے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان کو عیسائی کہا جاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ پرسوں پڑھا جائے گا انشاءاللہ چھٹا، اس کے آخر میں ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ مسلمانوں کے جو بڑے سخت دشمن ہیں وہ ہیں جو اپنے کو یہودی کہتے ہیں اور اپنے کو مشرک کہتے ہیں، مکے والے۔ اور مسلمانوں کے جو ان لوگوں میں سب سے زیادہ قریب لوگ ہیں، جن سے تعلق زیادہ قرب والا ہے، الذین قالوا انا نصارى، وہ لوگ ہیں جو اپنے کو عیسائی کہتے ہیں۔ جب اسلام آیا تو ان کی بڑی طاقت تھی عیسائیوں کی، یہ شام کے علاقے کے اندر ان کی حکومت تھی، وہاں کے 2 عالم مدینہ پاک میں آئے۔ جب آئے تو آپس میں کہنے لگے یہ تو وہی جگہ ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، آخری نبی آئیں گے اور ہجرت کریں گے اور ان کی جگہ ہوگی ایسی ایسی علامات۔ اور پھر انہوں نے سنا کہ ایک شخص ہے، لوگ اس کی بڑی تابعداری کرتے ہیں اور وہ اپنے کو اللہ کا نبی اور رسول کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چہرہ دیکھ کر یہ کہنے لگے یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے، چہرہ انور جو ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ محمد ہیں، کیونکہ پہلی کتابوں میں ہاں آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ آپ احمد ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں احمد بھی ہوں۔ کہا ہمارا صرف ایک سوال ہے، اگر آپ جواب دیں گے ہم ابھی مسلمان ہو جائیں گے۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، گواہی دیتا ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جتنے علم والے ہیں اللہ کے نبی پیغمبر سارے کے سارے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ واقعی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، آپ نے جو بات کہی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران کا جو تیسرا رکوع ہے نا، یہ دوسرا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا رکوع ہے، اس میں 2 آیات مبارکہ ہیں۔ کون سی؟ آج ہم نے تلاوت کی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دیتا ہے جسے، ذلیل کرتا ہے جسے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن ختم ہو گیا رات آ گئی۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو وہ زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے۔ پانی کی بوند بے جان ہے، اس سے جاندار انسان مخلوق کو اللہ بنا دیتا ہے۔
وتخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ کو، یعنی جاندار چیز ہے اس سے انڈا مردہ اس کو پیدا کر دیتا ہے، وترزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ 2 آیت مبارکہ ہیں۔ 5 ہجری میں ایک جنگ ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں جنگ خندق۔ مدینہ پاک شہر کے اندر اب وہ جگہ ہے جہاں 7 مساجد یا یعنی جہاں خندق ہوئی وہ جگہ زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے۔ جب سارا عرب مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور مدینہ کا گھیراؤ کر لیا، مشاورت ہوئی تو حضرت سلیمان کی رائے، فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خندق بناتے ہیں اور اپنے علاقے کی اس طرح حفاظت، دفاعی جنگ لڑیں گے۔ آپ نے ان کی تجویز کو قبول کیا، آپ نے مقرر کر دیا یہ حصہ فلاں کا، یہ حصہ فلاں کا۔ جو حضرت سلیمان فارسی کا حصہ تھا، آپ وہ اس کی کھدائی کر رہے تھے، نیچے کوئی چٹان آ گئی، پتھر آ گیا، نہیں ہو رہا تھا، اور جگہ تبدیل، نشان آپ نے لگائے تھے، تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، آپ کو بتایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے اس اوزار کو پکڑا اور مارا، اور جو چٹان تھا، وہ پتھر تھا، وہ ٹوٹ گیا، اور لوہا جب پتھر پر لگتا ہے تو ایک آگ سی نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس روشنائی میں مجھے ایران فارس کے محلات دکھائے ہیں۔ پھر دوسری بار آپ نے ماری تو اس کے ساتھ روشنائی نکلی تو کہا مجھے روم کے سرخ اللہ نے محلات دکھائے ہیں۔ اور پھر تیسری مرتبہ آپ نے کہا کہ یمن، صنع یمن، اس وقت یہ 3 بڑے ملک تھے، مجھے اس کے محلات دکھائے گئے۔ اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری امت کے لوگ، میرے ماننے والے، ان جگہوں کے اوپر ان کا قبضہ ہوگا۔ لوگ مذاق کرنے لگے، دیکھو جی یہ عرب کے چھوٹے سے جماعت سے لڑ نہیں سکتے اور اندر مدینہ پاک میں گھسے ہوئے ہیں، اور دعوے کتنے کتنے ہیں۔ تو اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ قل اللہم مالک الملک، آپ اعلان کر دیں کہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ خود دیکھ لیں، جن کے بارے میں ہمارا کوئی خیال نہیں تھا کہ کبھی بھی ان کی نسل میں سے کوئی آدمی اس طرح اس جگہ پر پہنچے گا، ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ کہا قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے۔ یہ آیات مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مکہ معظمہ میں ایک ہمارے دوست تھے عبد الحمید صاحب، وہ اے سی مکینک تھے، جفالی کمپنی ہے، اس کے وہ اے سی مکینک تھے۔ یہ جو توحید ہوٹل ہے حرم کے بالکل سامنے باب فہد کے، وہاں پر بھی اے سی کا سارا نظم، بڑا محنتی آدمی اور بڑا نیک آدمی، جفالی کمپنی کے اندر تھا۔ یہ مرالی والے کا رہنے والا، عبد الحمید مرالی والے والا، ہمارا بڑا تعلق تھا اس سے۔ ایک حج کے موقع پر ہم اس کے کمرے میں بھی رہے، اور بڑا مہمان نواز تھا اور بڑا محنتی آدمی تھا، اور دینی بہت رغبت رکھتا تھا۔ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب آپ کو ایک تحفہ دینا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جو آدمی نماز کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور پھر اس کے بعد یہ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد قل اللہم مالک الملک، یہ 2 آیات پڑھے، آیت الکرسی، شہید اللہ، یہ آیت جو سورۃ آل عمران کے دوسرے رکوع میں ہے، قل اللہم مالک الملک، تیسرے رکوع کی 2 آیات جو بالکل 60 ہیں۔ کہا جو یہ پڑھے گا تو اس کے لیے یہ انعام ہیں۔ تو اس نے یہ بات کہی۔ پھر اس کے بعد میں نے ان آیات کے حوالے سے جب تلاش کیا تو حضرات مفسرین کرام نے جو اس کے بارے میں تفسیر لکھی ہے، جو آدمی فرض نماز، بہنیں بھی اس کو یاد کر لیں، بیٹیاں بھی، جو فرض نماز کے بعد معمول بنا لے، پہلے سورۃ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر شاہد اللہ والی آیت، پھر قل اللہم مالک الملک، تولج اللیل فی النہار، یہ 2 آیات جو آدمی ان کو معمول بنا لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے 4 چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے،
دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس پر 70 مرتبہ روزانہ اپنی شفقت اور مہربانی کی نظر فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی اللہ اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حاسدین سے اور دشمنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پہلے سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد آیت الکرسی، پھر اس کے بعد شہید اللہ، پھر اس کے بعد قل اللہم مالک الملک۔ ان آیات کو یاد کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ فضائل نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری محفل کو قبول فرما لے۔ ہمارے فوت شدگان کی بزرگ ہیں، والدین ہیں، عزیز و اقربا، اللہ مغفرت فرما۔ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما۔ اللہ بیماریوں سے بچا لے، کھانسی سے بچا لے، کھانسی کو درست فرما دے۔ جتنے ہمارے دوست جن کا گلا خراب ہے، اللہ چشم میں پرابلم ہے، جو تکلیف ہے، اللہ سب کو صحت دے دے۔ روزے کی برکت سے صحت مانگتے ہیں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، مردوں اور عورتوں کے بارے میں اللہ صحت دے دے۔ مرادیں اللہ پوری فرما دیجیے۔ ہمارا ایمان ہے آپ جو کہتے ہیں، آپ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے۔ اللہ ہماری جو جائز مرادیں ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ پورا فرما دی۔ بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائی، رزق طیب پاکیدہ حلال وافر نصیب فرمائی، باسہولت نصیب فرمائی۔ فوت شدگان ہمارے والدین عزیز و اقربا مغفرت فرمائی۔ مظلوم مسلمان فلسطین کے پسے ہوئے بیچارے مظلوم مسلمان ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ ان کے دشمنوں کو اللہ پکڑ لے، اللہ ان کی جماعتوں کو بکھیر دے، اللہ ان کے اصلوں کو نکارہ کر دے۔ اے کریم ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، 3 تراویح آپ نے ہمیں دے دی، اللہ باقی بھی نصیب فرما دے۔ 2 روزے دے دیے، اللہ باقی روزے بھی نصیب فرمانا۔ اللہ رمضان کی نمازیں جماعت سے دی ہیں، اللہ باقی بھی نصیب فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔